خانہ کعبہ کی حفاظت کی کہانی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب عرب کے صحراؤں میں جہالت چھائی ہوئی تھی۔ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ موجود تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تعمیر کیا تھا۔ لوگ اس کے طواف کے لیے دور دور سے آتے، دعا کرتے، عبادت کرتے۔ مگر یمن میں ایک بادشاہ تھا، ابرہ۔ وہ حبشی نسل کا طاقتور اور مغرور حکمران تھا۔ اس نے یمن کے شہر صنعاء میں ایک شاندار چرچ بنوایا اور چاہا کہ عرب کے لوگ کعبہ چھوڑ کر وہاں عبادت کریں، لیکن عربوں نے اسے حقیر سمجھا۔ ایک شخص نے اس کے چرچ کو نقصان بھی پہنچایا۔ ابرہا کا غرور چکنا چور ہو گیا۔ اس نے غصے میں قسم کھائی، میں مکہ جاؤں گا اور خانہ کعبہ کو زمین سے مٹا دوں گا۔ ابرہا نے ایک عظیم لشکر تیار کیا، سپاہیوں کے ساتھ ساتھ اس کے پاس بڑے بڑے ہاتھی بھی تھے۔ محمود لشکر مکہ کی طرف بڑھا، جہاں سے گزرتا تباہی پھیلا دیتا۔ جب مکہ کے قریب پہنچا تو اہل مکہ میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ مکہ کے سردار عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ابرہا کے پاس گئے۔ ابرہا سمجھا کہ یہ خانہ کعبہ کی سفارش کرے گا، مگر عبد المطلب نے صرف اپنے اونٹ واپس مانگے۔ ابرہا نے حیرت سے کہا، تمہیں اپنے اونٹوں کی فکر ہے، کعبہ کی نہیں؟ عبد المطلب نے پراتقاد لہجے میں جواب دیا، اونٹ میرے ہیں، میں ان کا مالک ہوں، اور کعبہ وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرا ہنسا اور اگلی صبح لشکر کو کعبہ کی طرف بڑھنے کا حکم دیا، مگر پھر آسمان پر عجیب منظر نمودار ہوا۔ چھوٹے چھوٹے پرندے، جھنڈ کے جھنڈ، وہ تھے ابابیل۔ ہر ابابیل کے پنجے میں دو چھوٹے کنکر اور چونچ میں ایک پکی ہوئی مٹی کے وہ کنکر جو آگ کی طرح جھلسا دینے والے تھے۔ جب لشکر آگے بڑھا تو اچانک ابابیلوں نے ان پر بارش کی طرح کنکر برسائے، جس پر گرتے اس کا جسم جلنے لگتا، گوشت ہڈی سے جدا ہو جاتا، ہاتھی زمین پر گرنے لگے، سپاہی ایک ایک کر کے ہلاک ہو گئے۔ ابرہا کی فوج چند لمحوں میں نیست و نابود ہو گئی، اور یوں اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت خود کی۔ نہ تلواریں چلیں، نہ نیزے اٹھے، صرف اللہ کی مرضی سے ابابیل کے ذریعے ایک معجزہ ہوا۔ اللہ کے گھر کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔